ایسا نہ ہو کہ ہوا کا رخ بدلے اور تم اپنے منہ کے بل کے رہو. میں اگر گر بھی گئی تو کوئی نہ کوئی تو مجھے سنبھال ہی لے گا. میری دعا یہ ہے کہ کوئی نظروں سے نہ گرے. جب میں پہلی دفعہ حیدرآباد آئی تھی نا تو میں ایک بیکری پہ کھڑی ہوئی تھی اور آپ آئے وہاں پہ اور مجھے زیادہ سمجھ کے لے گئے. تم وہ تھی؟ جی شاید آپ کو اس لیے اپنے سوالوں کا جواب نہیں چاہیے کہ کیا آپ کو ابھی بھی پاپا سے محبت ہے؟ کیا؟ تو تم ہو کون جو میری محبت کو مجھ سے چھین سکتی ہے؟ ہم تو جھوٹوائے، یہ تو صرف فلموں میں ہوتا تھا. تم دیکھنا میں کروں گی، تم بھرو گی. عادل کو مجھ سے شادی کرنی ہے؟ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ. جب میں کراچی میں تھی تب تو وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بابا سے خود بات کریں گے. لیکن بابا کو تو پسند کی شادی وہ تو نہیں ہونے دیں گے. نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں. میں زیادہ خوش نہیں ہوں گی، مجھے تو میری ہی نظر لگ جاتی ہے. لیکن میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی. میں عادل سے کہوں گی کہ ہم نا شادی یہیں کر لیں، ورنہ بابا تو مار دیں گے ہمیں پسند کی شادی پہ، اور پھر ہم دونوں یہیں شفٹ ہو جائیں گے ماما کے ساتھ. ہاں. کیا ہوا؟ تم بہت خوش لگ رہی ہو. نہیں میں تو خوش نہیں ہوں. میں ٹھیک ہوں. اچھا صحیح ہے، مت بتا، لیکن تیار ہو جانا، ہمیں کل جانا ہے. کیوں؟ جب آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہو نا تو آپ کی پوری دنیا کی آبادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایسا ہے تو تم میری دنیا. ڈرامہ سیریل جڑواں بہت ہی نازک موڑ پہ پہنچ گیا ہے، جہاں ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے خواب ٹوٹیں گے اور کافی سارے رشتے جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہوں گے. جی ہاں، شازیہ جائے گی مظہر کے گھر اور سب سے پہلے تو وہ حساب لے گی مظہر سے کہ اس نے چھپ کے سکون سے دوسری شادی کر لی اور مجھے در بدر پھرنا پڑا. اس کے بعد وہ حساب لے گی فرحت سے. نہ صرف وہ فرحت سے حساب لے گی بلکہ اس کا بیٹا بھی اسے حساب لے گا کہ جو ہے وہ پوچھے گا ماں سے کہ آپ کی وجہ سے کافی سارے رشتے ٹوٹے، جو ہے تم نے یہ کہہ کے شازیہ کو گھر سے بھگایا تھا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تو مظہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے. وہ نہ صرف تمہیں مار دے گا بلکہ تمہاری بیٹی کو بھی مار دے گا، کیونکہ قاسم آلریڈی مر چکا ہے. تو تمہارے اکسانے کی وجہ سے وہ یہاں سے بھاگ کے جاتی ہے اور نہ صرف دو بہنوں کی زندگی عذاب بنتی ہے بلکہ شازیہ کی زندگی میں بھی ایک طوفان آتا ہے اور اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو تم ہو کون جو میری محبت کو مجھ سے چھین سکتی ہے؟ سارا؟ نہیں، بابا میں آپ کو یاد نہیں آئی؟ میں نے عجیب سا کچھ دیکھا ہے. میں نے دو ساراؤں کو دیکھا ہے آمنے سامنے. کی آنکھوں میں سوار تھا. میری راز زندگی کھل پر رہے ہیں، رشتے بکھر رہے ہیں ان کے لیے اور آپ نے کہانی خودکشی کر دی. اس موڑ پر اور آپ نے ہے مجھے اس گھر میں بڑا کیا جہاں یہ صرف کہہ کے کہ ایک میں سوال یتیم باقی ہے. آپ کی بیٹی سارا کہاں پہ آپ کے نام کیا لیے گئے گناہ سارا کی اور سزا زارا سنیں گی؟ اگر آپ اپنی اپنی ماں بیٹی کے لیے کچھ نہیں کریں گی تو میں اپنی شازیہ بہن کو کے لیے ملا کروں گی، پائیں میں گی جاؤں گی وہاں. مظہر سے؟ کیا فرحت اپنی چالوں سے جیت جائے گی شازیہ سے اور وہ دوبارہ کیا اسے اپنے گھر سے بھگا پائے گی؟ کیا عدیل اپنا پائے گا سارا یا زارا کو؟ کیونکہ محبت ہے اسے زارا سے لیکن اسے سمجھ نہیں آتی، وہ محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے سارا سے. اسی طرح سرمد ہمیشہ کی طرح قربانی ہی دے گا یا اسے ملے گی اپنی محبت؟ یہ ڈرامہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ دراصل ایک آئینہ ہے جو اصل چہرے، چھپی سچائیاں اور دلوں کے زخم کی نمائندگی کرتا ہے.
تو جی ہاں ناظرین، ڈرامہ کچھ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ منور سے رکشی کی شادی ہو جاتی ہے، اور منور جو ہے وہ ایک لالچی گھٹیا ترین انسان ہے، اس کی جو ہے گھر کی دولت پہ اس کی نظر ہوتی ہے اور وہ پیسے کا پجاری ہوتا ہے۔ تو اس کی ماں جو ہے وہ رکشی کو کہتی ہے چائے بنا دو، تو رکشی اسے کہتی ہے میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں، تم خود بنا لو، اگر تمہاری طبیعت خراب ہے تو تم دوائی ٹائم پہ لیا کرو۔ تو اس چیز کا اظہار رکشی کی ساس اپنے بیٹے منور سے کرتی ہے، تو منور رکشی کو کہتا ہے میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، اپنی ماں کی بے عزتی نہیں برداشت کر سکتا۔ تو رکشی اس کی شکایت لگاتی ہے اپنی ماں کو، تو اس کی ماں آتی ہے اور منور کی ماں سے لڑائی کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے میری بیٹی کو نوکرانی سمجھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، کہانی کا یہ رخ دیکھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ زارا اور سارا پلان کرتی ہیں کہ وہ اپنی ماں شازیہ کو لے کے آئیں اپنے گھر، اور کیا مظہر کر پائے گا شازیہ کی قربانیوں کا مقابلہ، کیا حساب دے پائے گا اسے ان سوالوں کا، جس کی وجہ سے اس کی دونوں بیٹیاں اس سے جدا ہوئیں اور اس کی جو ہے پہلی بیوی بھی اس سے جدا ہو گئی۔ دراصل یہ ایک آئینہ ہے اور یہ ایک راز ہے جو فرحت کی وجہ سے یہ سب ہوا کہ سب جدا ہو گئے، نہ صرف بہنیں جدا ہوئیں بلکہ میاں بیوی بھی جدا ہوئے اور ایک معصوم بچہ بھی مارا گیا۔ کیا فرحت جو ہے وہ بے نقاب ہو پائے گی؟ کیا فرحت اپنے انجام کو پہنچے گی؟ کیا عدیل اپنی ماں کو بچا پائے گا؟ کہانی کا تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے عدیل سوال کرتا ہے اپنی ماں سے کہ ماں جی، آپ کی وجہ سے کبھی کسی کا نقصان ہوا ہے؟ کبھی کسی بچے کو مسئلہ ہوا ہو، دو بہنیں جدا ہوئی ہیں اور ایک عورت کا حق مارا گیا ہو، اسے گھر سے نکالا گیا ہو، تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کبھی کبھی حقیقت خواب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں اور بعض خواب حقیقت کو بے نقاب کر جاتے ہیں۔ جی ہاں، مظہر نے دیکھا ایک خواب، ایسا خواب جس میں سارا اور زارا ایک جیسی تھیں، ایک جیسا چہرہ، ایک جیسی آنکھیں، ایک جیسا درد۔ کیا اس نے وہ سچ دیکھ لیا جو برسوں سے چھپا تھا؟ اور دوسری طرف شازیہ جو آئے گی مظہر سے اپنا حساب لینے، وہ عورت جس نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ سب سے پہلے تو اس کا بیٹا مارا گیا، دوسرا ظلم یہ ہوا کہ فرحت کی چالاکیوں اور سازشی جالوں سے وہ مظہر سے نہ صرف جدا ہوئی بلکہ اس کی جو جڑوا بیٹیاں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بیٹی بھی اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ عورت جس نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن بدلے میں ملا کیا؟ صرف فاصلہ، صرف خاموشی۔ کیا وہ واپس آئے گی مظہر کے گھر، یا اس کہانی کا اختتام تنہائی ہے؟ میری ذاتی رائے کے حساب سے اس کے نانا میاں اسے روکتے ہیں کہ تم مظہر کے پاس نہ جاؤ، تم بکھر جاؤ گی۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ زارا اور سارا سے جدا ہو جائے، یا مظہر سے اس کا ہمیشہ کے لیے تعلق اختتام کو پہنچے؟ کیا وہ بدلہ لے پائے گی فرحت سے، یا فرحت دوبارہ اپنی سازشی چالوں سے دوبارہ شازیہ کو پریشان کر کے رکھے گی؟ تو دوسری طرف ہم دیکھیں گے فرحت ہر منظر کی پردہ نشین، چالاک، ہوشیار اور خطرناک۔ اب اس کے نشانے پر ہے محبت، عدیل اور سرمد، اور ان کے دلوں کی ملکہ بننے والی لڑکیاں، مطلب کہ سارا یا زارا۔ اور دوسری طرف امتحان ہے سارا، زارا، اور نہ صرف عدیل کا بلکہ سرمد کا بھی۔ سارا یا زارا، کس کا نصیب چمکے گا؟ عدیل کا دل کس کے ساتھ دھڑکے گا؟ سرمد کس کو اپنائے گا؟ کیا محبت خون کے رشتوں کو مات دے پائے گی؟
تو جی ہاں، راز کھل رہے ہیں، رشتے بکھر رہے ہیں، اور کہانی اس موڑ پر ہے جہاں صرف ایک سوال باقی ہے، سچ جیتے گا یا سازش جیتے گی؟ جڑواں کی یہ قسط صرف ایک کہانی نہیں، ایک آئینہ ہے جو دکھاتا ہے اصل چہرے، چھپی سچائیاں اور دلوں کے زخم۔ جی ہاں، میں ہوں گیپ ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑواں سیریل، اور اس کی 45ویں قسط کا آپ نے پرومو دیکھا۔ اس میں یہ دیکھا گیا ہے سب سے پہلے کہ منور جو کہ ایک انتہائی چالاک اور شاطر بندہ ہے، وہ نہ صرف رکشی اور اس کے گھر کی دولت پہ اس کی نظر ہے، رکشی کے ساتھ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ ہی لالچ کی ہے اور رکشی کو استعمال کر کے اس سے مختلف طریقوں سے اس کی جائیداد کا حصہ لینے کی کوشش کی ہے۔ وہ دراصل مختلف لڑکیوں سے اس کے سکینڈلز ہیں، ابھی تک یہ حقیقت اس کی آشنا نہیں ہوئی، جب ہوگی تو فرحت اس کا قیمہ نکال دے گی۔ اور دوسری طرف جو رکشی ہے، اس کی ساس کا بدلتا رویہ، اس کے اوپر حکم چلانا اور اسے جو ہے نوکرانی کے طور پر استعمال کرنا، یہ چیز ہضم نہیں ہونے والی بھائی جی فرحت کو۔ تو فرحت جو ہے وہ جاتی ہے منور کے گھر اور اس کی ماں کو سبق سکھانے کی نیت رکھتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تم نے عجیب تماشا لگایا ہوا ہے، میری بیٹی کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے؟ تو یہ کہانی ایک خطرناک اور جذباتی موڑ پہ آ گئی ہے، جہاں پہ نہ صرف مظہر ٹکرائے گا اپنی گزشتہ بیگم شازیہ سے، اور شازیہ لے گی اپنی قربانیوں کا حساب نہ صرف مظہر سے بلکہ فرحت سے بھی۔ تو آگے ہم جا کے دیکھیں گے کہ کون بنے گی عدیل کی دلہن، سارہ یا زارا؟ کیا سارہ استعمال کرے گی سرمد کو تاکہ عدیل اسے مل جائے اور عدیل سے اس کی شادی ہو جائے اور زارا اس سے جدا ہو جائے؟ کیا محبت کی وجہ سے دونوں بہنوں میں نفرت بڑھے گی؟ کیا ہوگا؟ دیکھتے رہیے گیپ ٹی وی اور جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جب آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہو نا تو آپ کی پوری دنیا کی آبادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایسا ہے تو تم میری دنیا ہو۔ ماما، آپ کی وجہ سے کبھی کسی کا نقصان ہوا ہے؟ ایسا نقصان جو کئی زندگیاں داؤ پہ لگ گئیں؟ جواب تو مجھے چاہیے، ہر ظلم کا حساب چاہیے۔ مت لو حساب، ظالم کی ضرب تمہیں تقسیم کر کے رکھ دے گی۔ میں واپس کراچی جا کے ماموں سے بات کروں گا۔ کیا شادی نہیں کرنی؟ مجھے تو بچپن سے آپ سے جی تو کہاں کھویا ہے آپ کا دل؟ یہیں کہیں آس پاس کھویا ہوا ہے۔ اچھا، تمہارا دل ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں۔ عادل جو سارہ کی محبت میں مگن ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، سارہ کو دیکھتے ہی رومانٹک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل کھو گیا ہے، میرا دل ڈھونڈنے میں مدد کرو، اگر تمہیں مل جائے تو میرا دل اپنے پاس رکھ لو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سارہ جو ہے وہ اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اسے وہ گفٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو کیا میں آپ کو گفٹ نہیں دے سکتی؟ اس کا بابا حیران ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر آگے جا کے ہم دیکھیں گے سارہ اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ زبردست لڑائی کرتی ہے۔ اس میں ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ اس کی پھپھو کی بیٹی اسے باتیں سناتی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ گھر چھوڑ کے بھاگ کے گئی تھی، تو وہ اپنی پھپھو کے سامنے اسے ڈانٹتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میری امی گھر چھوڑ کے بھاگ کے نہیں گئی تھی بلکہ تمہاری ماں نے میری ماں کو گھر سے نکالا تھا۔ مطلب کہ وہ یہ کہتی ہے کہ میری پھپھو نے میری ماں کو گھر سے نکالا تھا۔ پھر اپنی پھپھو کو کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھا کے رکھو، وہ کہتی ہے کہ اسے سمجھا کے رکھو، بولنا تو دور میں سننے کے قابل بھی اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ اس کی جو پھپھو ہے وہ اس کی ماں کو گھر سے نکالتی ہے، اس کے بھائی قاسم پہ بھی وہ حملے کرواتی ہے، اسے مارتی ہے
اب اس کا سارا پلان ہوتا ہے کہ وہ زارا کو مار دے گی. سارا کو اس حقیقت کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اب وہ جو ہے اپنا ہمارے گھر پہ کنٹرول کر کے ہمارے گھر کی دولت اور ملکیت کو حاصل کرنی چاہتی ہے. تو اس لیے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں جائے گی اور زارا کو بھی کہتی ہے کہ تم وہاں پہ رہو, اور سرمد کو کہتی ہے کہ تم زارا کا خیال رکھنا, میں کچھ دن تک آ جاؤں گی, کیونکہ یہ ایک زندگی کا جو ہے وہ فیصلہ انہیں ہوگا. یہ نہ ہو کہ پپو جو ہے وہ اس کو مار دے. ابھی جا کے ہم یہ دیکھیں گے کہ زارا جہاں پہ رہ رہی ہوتی ہے اس کے نانا میاں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ زارا جو ہے یہ ہماری بیٹی نہیں ہے, یہ ہماری بیٹی سے ہم شکل ہے. تو اس کی جو ماں ہے وہ یہ کہے گی کوئی بات نہیں ہے, آپ کو کہتے تھے کہ تبدیلی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, ہماری بیٹی بڑی اچھی ہو گئی ہے اور زیادہ لڑکی بھی نہیں ہے, سکون سے رہتی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھی میں اس فیصلے کے حق میں تھا کہ بیٹی جو تبدیلی اچھی ہے, زیادہ لڑکی نہیں ہے, چڑچڑا پن نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پورا بندے کا بندہ تبدیل ہو جائے, کیونکہ بیٹی ہوتی ہے سارا. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں گیپ ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط. اس قسط کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ سرمد کال کرتا ہے سارا کو اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا اور میں نے تم سے شادی کرنی ہے. تو سارا اسے کہتی ہے کہ میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں, لیکن اصل مسئلہ محبت نہیں ہوتی, اصل مسئلہ محبوبہ ہوتی ہے. تو میں تمہیں خوشی تو دینا چاہتی ہوں لیکن میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتی. اصل میں ایک زندگی کا سوال ہے. زارا جو ہے وہ ایک معصوم لڑکی ہے, کیونکہ سرمد کو پتہ لگ گیا زارا اور سارا کی کہانی کا. تو وہ اسے کہتی ہے کہ زارا جو ہے وہ ایک معصوم لڑکی ہے اور اس کی زندگی میں کو خطرہ ہے, پھپھو جو ہے وہ اس کو مارنا چاہتی ہیں. تو مجھے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ زارا کی زندگی کو بچایا جا سکے. کال چل ہی رہی ہوتی ہے کہ سارا کا بابا جو ہے, زارا کا بابا ٹائم پہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہی تھی کال پہ. تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں اپنی بیسٹ فرینڈ سے کال پہ بات کر رہی تھی. تو اس کا بابا اسے کہتے ہیں کہ آج ہم لنچ جو ہے وہ اکٹھا کریں گے. تو لنچ کے دوران جو ہے وہ اس کی ماما بھی بیٹھی ہوتی ہے, اس کی پھپھو بھی بیٹھی ہوتی ہے. تو اس کے بابا کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی پھپھو جو ہے وہ میری بیٹی سے کتنا بغض رکھتی ہے, عداوت رکھتی ہے, اور اس کا صرف اور صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اس گھر کی جو ہے اپنا دولت پہ نظر جمائے ہوئے ہے اور اس لیے میری بیٹیوں کو تنگ کرتی ہے. ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو سارا کی پھپھو جو ہے وہ سارا کی ماں کو کہتی ہے کہ مجھے پانی کا گلاس بھر کے دو. تو سارا کا بابا کہتا ہے کہ تم خود بھر کے پی سکتی ہو. تو وہ سلمیٰ کو کہتا ہے کہ تم اپنی جگہ پہ بیٹھی رہو, یہ خود بھر کے پانی پی لے گی. ادھر زارا بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور پریشان ہوتی ہے, اور جو ہے وہ پریشان اس بات سے ہوتی ہے کہ سارا جو ہے وہ عادل سے شادی کرنے جا رہی ہے. وہ شکوک و شبہات میں پڑی ہوتی ہے. اصل حقیقت میں سارا اور سرمد کی شادی ہونی ہے اور عادل کی اور زارا کی ہوگی. تو زارا کو کیونکہ دل ہی دل میں عادل کی جگہ ہوتی ہے, تو جب سارا کی بات سامنے آتی ہے کہ وہ اس سے شادی کرنے جا رہی ہے تو وہ اس چیز کو سوچ کے پریشان ہوتی ہے اور سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ سارا کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بیٹھتی ہے اور پھر دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ بہت اچھی عورت ہے. پھر اسی چیز کا اظہار کرتی ہے, اسے کہتی ہے کہ ماں تم بہت اچھی ہو, اور اس کی ماں کہتی ہے کہ تم مکھن لگا رہی ہو, مکھن نہ لگاؤ, تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو, بیٹیاں واقعی پیاری ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتی ہیں. پھر آگے جا کے ہم دیکھیں گے عادل اور سارا جو ہے وہ باہر گھومنے جاتے ہیں اور گھوم پھر کے واپس آتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں. تو سلمیٰ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سارا اس کے ساتھ گھومنے گئی ہوئی ہے اور گھوم پھر کے واپس آئی ہے. تو پھر اس کی پھپھو کو بھی, سارا کی پھپھو کو بھی پتہ لگ جاتا ہے. بات پھر سارا کے بابا تک چلی جاتی ہے اور اس کا بابا اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیوں گئی تھی. پھر اس کی پھپھو جو ہے اس کے بابا سے کہتی ہے کہ جو ہے اپنا سارا اور عادل کی جوڑی بڑی زبردست لگ رہی ہے, اور یہ چیز جو ہے سارا کے بابا کو اچھی نہیں لگتی. اور جب سارا اور عادل کہیں گھومنے جا رہے ہوتے ہیں تو سارا عادل کو کہتی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی,
تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تمہاری ماں جو ہے وہ میرے خلاف پلاننگ کرتی ہے. اگر وہ اسے اس چیز کا پتہ لگ گیا ہم دونوں باہر جا رہے ہیں تو وہ تمہاری آنکھیں نکال دے گی. اسی اثناء میں سلمیٰ بھی انہیں کہتی ہے کہ تم لوگ نہ جاؤ، اور عادل کو کہتی ہے کہ تمہاری ماں اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ تم سارا کے ساتھ گھومو پھرو. پھر سلمیٰ جو ہے وہ اکیلے میں سارا کو بتا دیتی ہے کہ دراصل جو ہے عادل کی ماں ہی ہے، تمہاری جو پھپھو ہے نا وہی تمہاری اصل دشمن ہے. اس نے تمہاری بہن پہ ظلم کیا تھا، اس وجہ سے تمہاری بہن جو ہے وہ جدا ہو گئی تھی، اور تمہارے بابا نے جو ہے تو تمہاری ماں کو طلاق دے دی تھی. اور تمہارے بھائی قاسم کو بھی تمہاری پھپھو نے ہی مارا تھا، اب تمہاری بہن کو بھی قتل کرنا چاہتی ہے. پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ رکشی کا جو شوہر ہوتا ہے اس کی لالچ سب کے سامنے یہاں ہوتی ہے. وہ رکشی کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس ماموں کا جو وہ ڈیبٹ کارڈ تھا وہ ابھی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے واپس کر دیا. تو وہ منہ بنا لیتا ہے، پہلے تو اس کی تعریف کرتا ہے، پھر منہ بناتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے جاب سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، تو میں نے کاروبار کرنا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو پھر رکشی آتی ہے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جو ہے وہ میرے شوہر کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے کام کرنا ہے. تو اس کی ماں دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے خلاف بھی سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ رکشی اور اس کا شوہر کتنا لالچی ہیں، کیونکہ اصل میں یہ عورت خود ایک بڑی ڈائن ہے، لالچی ہے، اور جو ہے اس کی نظر ان کی دولت کے اوپر ہے. تو وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ سارا اور عادل کی شادی ہوگی تو اس گھر کی دولت جو ہے وہ ساری میرے ہاتھ میں آ جائے گی، اس گھر کا کنٹرول میرے ہاتھ میں آ جائے گا. اور ساتھ ہی میں وہ بیٹی کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں کسی اور کو جو ہے وہ دھوکہ دے کے پیسے کھانے کے چکر میں رہتی ہوں، میری بیٹی ایک ہاتھ مجھ سے آگے جانے کی کوشش کر رہی ہے. جب سارا کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے جو اصل ماں باپ ہیں ان دونوں کو جدا کرنے میں اس کی پھپھو کا ہاتھ ہے، تو وہ زارا کو کہتی ہے کہ آپ سے جو ہے وہ تم خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، کیونکہ پھپھو ہی ہیں جس نے ہمارے بابا اور ہماری ماں کو جدا کیا تھا، اور یوں ہم دونوں جدا ہو گئی تھیں. اب جو ہے اس کی نظر جو ہے تمہارے اصل گھر کے اوپر ہے، دولت کے اوپر ہے. اور جو عادل ہے وہ سلمیٰ کو بھی کہتا ہے کہ میں سارا سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ ایک نمبر کی دھوکے باز ہیں، وہ تو اس کو مارنے کا سوچ رہی ہیں، تم اس سے کیسے شادی کرو گے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میری ماں جیسی بھی ہے میں ویسا نہیں ہوں، میں اس کو خوش رکھوں گا اور اس کے ساتھ میں ساری زندگی گزاروں گا. ادھر زارا کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گیپ ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑواں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط. سرمد سارا سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو سرمد بھی چونکہ اس حقیقت سے جو ہے آگاہ ہو گیا ہے، اسے پتہ لگ گیا ہے کہ سارا اور زارا جو ہیں وہ دو بہنیں ہیں، اور زارا کے گھر میں سارا ہے اور سارا کے گھر میں زارا ہے. تو سارا جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے سرمد سے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری ہر مشکل میں، ہر ٹف ٹائم میں تم نے ساتھ دیا ہے، تو اس دفعہ بھی تم میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے. تو سرمد اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ہیلپ کروں گا. تو سارا اسے کہتی ہے کہ یہ ایک معصوم سی لڑکی ہے، اس کی پھپھو جو ہے اسے مارنے کا پلان کر چکی ہے، تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے اور فی الحال کچھ دیر کے لیے اس کے گھر رہنا ہے. تو سرمد جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہر مشکل وقت میں میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے. سرمد جو ہے وہ حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد وہ زارا کے قریب زیادہ نہیں جاتا، لیکن زارا کو تسلی دیتا ہے کہ میں تم دونوں کا ساتھ دوں گا. زارا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا، مجھے گھمانے کے لیے لے کے چلو. تو وہ حیدرآباد کراچی والی سائڈ پہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. ادھر سارا اور عادل بھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں، باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں. تو زارا کی ماں کو پتہ لگ جاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنا پھر بات اس کے بابا تک چلی جاتی ہے. پھپھو اس کے بابا کو بتاتی ہے کہ یہ عادل کے ساتھ گئی ہوئی ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گیپ ٹی وی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا اور زارا کی پھپھو جو ہے وہ پلان کر چکی ہے زارا کو مارنے کا. تو سارا کا پلان ہوتا ہے رکشی کی شادی کے بعد کہ میں گھر چلی جاؤں، لیکن جب اسے پتہ لگتا ہے کہ جو ہے اس کی پھپھو زارا کو مار دے گی تو وہ اس گھر سے نہیں جاتی، اور سرمد سے وہ کہتی ہے کہ فی الحال میں نے ادھر رہنا ہے اور مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، چونکہ
زارا جو ہے ایک معصوم سی لڑکی ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی پھپھو لگی ہوئی ہے. تو پھپھو کا کریکٹر جو ہے وہ بھی اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور ٹوٹل یہ جو ڈرامہ ہے ود ان 2 to 3 ایپیسوڈز یہ ختم ہو جائے گا. کچھ ہونے یوں جا رہا ہے کہ پھپھو جو ہے وہ زارا کو مارنے کی پلاننگ کرتی ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس گھر کے اوپر جو ہے اس کا کنٹرول رہے، اور اس گھر کی جو ہے وہ دولت کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ جو ہے اس گھر کی دولت اور پیسہ مجھے ملے. ادھر رکشی کی شادی ہونے کے بعد رکشی کا جو ہسبینڈ ہے وہ اسے یہ کہہ کے گھر بھیجتا ہے کہ میری جاب خطرے میں ہے، مجھے نوٹیفیکیشن آ گیا، تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے. تو رکشی آ کے اپنی ماں کو کہتی ہے کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، جو جیولری ہے اور جو کیش تھا وہ مجھے دیں تاکہ میں اپنے ہسبینڈ کو دوں. ہسبینڈ اس کا لالچی ہوتا ہے، اس کی دولت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ سارا کا جو بابا ہے مطلب کہ سارا کی پھپھو کا جو بھائی ہے اس کے پاس پیسہ بہت ہے. وہ اس طریقے سے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ میں ہوگا یہ کہ وہ اس سے پیسے لے کے بھاگ جائے گا. اور تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط. اس میں کچھ ہوتا یوں ہے کہ جو سارا کی ماں ہے یا زارا کی ماں ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے حقیقت کا کہ اس کی ایک جڑواں بہن تھی جو ایکچول میں اب زارا کا کردار ادا کر رہی ہے دوسرے گھر میں، سرمد والے گھر میں. تو جو سارا ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری ایک جڑواں بہن تھی، اور اس کو جو ہے وہ مارنے میں اور تمہارے بھائی قاسم کو مارنے میں تمہاری پھپھو کا ہاتھ تھا. تو یہ حقیقت عیاں ہونے کے بعد اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر چلی جاؤں اور زارا یہاں، چونکہ اس کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ زارا کی زندگی اب خطرے میں ہے، تو وہ عادل کو اس چیز کی بھنک نہیں پڑنے دیتی کہ سارا اور زارا کے درمیان میں کیا چکر ہے. ویسے عادل کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ سارا اور زارا یہ دونوں جو ہیں مختلف ہیں، اور کوئی راز پوشیدہ ہے ان دونوں کے درمیان میں. تو چونکہ پھپھو کو بھی پتہ لگ گیا ہے، سرمد کو بھی پتہ لگ گیا ہے، تو اب یہ ڈرامہ اپنے اختتام کی طرف ہے. اور سارا کی کوشش ہوگی کہ وہ پھپھو کی جو باتیں ہیں وہ اپنے والد کو بتائے، اور اس کی ماں جو اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہن اور بھائی قاسم کو تمہاری پھپھو نے مارا تھا، صرف اس کی یہ کوشش ہے کہ اس گھر کا سکون اور خوشیاں برباد کی جائیں، اور خوشیاں برباد کرنے کے بعد اس گھر کی دولت پہ اس کی نظر ہے. اس گھر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور وہ صرف اسی چکر میں ہے کہ اس گھر کا سکون برباد کیا جائے، اور زارا کو مار کے سارے کی سارا دولت جو ہے وہ اپنے نام کرے، اپنے نام کر کے جو ہے اپنا السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گیپ ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑواں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط. سرمد سارا سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو سرمد بھی چونکہ اس حقیقت سے جو ہے آگاہ ہو گیا ہے، اسے پتہ لگ گیا ہے کہ سارا اور زارا جو ہیں وہ دو بہنیں ہیں، اور زارا کے گھر میں سارا ہے اور سارا کے گھر میں زارا ہے. تو سارا جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے سرمد سے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری ہر مشکل میں، ہر ٹف ٹائم میں تم نے ساتھ دیا ہے، تو اس دفعہ بھی تم میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے. تو سرمد اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ہیلپ کروں گا. تو سارا اسے کہتی ہے کہ یہ ایک معصوم سی لڑکی ہے، اس کی پھپھو جو ہے اسے مارنے کا پلان کر چکی ہے، تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے اور فی الحال کچھ دیر کے لیے اس کے گھر رہنا ہے. تو سرمد جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہر مشکل وقت میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے. سرمد جو ہے وہ حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد وہ زارا کے قریب زیادہ نہیں جاتا، لیکن زارا کو تسلی دیتا ہے کہ میں تم دونوں کا ساتھ دوں گا. زارا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا، مجھے گھمانے کے لیے لے کے چلو. تو وہ حیدرآباد کراچی والی سائڈ پہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. ادھر سارا اور عادل بھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں، باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں. تو زارا کی ماں کو پتہ لگ جاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنا پھر بات اس کے بابا تک چلی جاتی ہے. پھپھو اس کے بابا کو بتاتی ہے کہ یہ عادل کے ساتھ گئی ہوئی ہے، اور اس کی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گیپ ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑواں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط. سرمد سارا سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں.
تو سرمد بھی چونکہ اس حقیقت سے جو ہے آگاہ ہو گیا ہے، اسے پتہ لگ گیا ہے کہ سارا اور زارا جو ہیں وہ دو بہنیں ہیں، اور زارا کے گھر میں سارا ہے اور سارا کے گھر میں زارا ہے۔ تو سارا جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے سرمد سے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری ہر مشکل میں، ہر ٹف ٹائم میں تم نے ساتھ دیا ہے، تو اس دفعہ بھی تم میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے۔ تو سرمد اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ تو سارا اسے کہتی ہے کہ یہ ایک معصوم سی لڑکی ہے، اس کی پھپھو جو ہے اسے مارنے کا پلان کر چکی ہے، تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے اور فی الحال کچھ دیر کے لیے اس کے گھر رہنا ہے۔ تو سرمد جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہر مشکل وقت میں میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ سرمد جو ہے وہ حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد وہ زارا کے قریب زیادہ نہیں جاتا، لیکن زارا کو تسلی دیتا ہے کہ میں تم دونوں کا ساتھ دوں گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا، مجھے گھمانے کے لیے لے کے چلو۔ تو وہ حیدرآباد کراچی والی سائڈ پہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ ادھر سارا اور عادل بھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں، باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو زارا کی ماں کو پتہ لگ جاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنا پھر بات اس کے بابا تک چلی جاتی ہے۔ پھپھو اس کے بابا کو بتاتی ہے کہ یہ عادل کے ساتھ گئی ہوئی ہے اور اس کی جوڑی۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جڑواں کی 37ویں قسط۔ اس میں کچھ ہوتا یوں ہے کہ جو سارا کی ماں ہے یا زارا کی ماں ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے حقیقت کا کہ اس کی ایک جڑواں بہن تھی جو ایکچول میں اب زارا کا کردار ادا کر رہی ہے دوسرے گھر میں، سرمد والے گھر میں۔ تو جو سارا ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری ایک جڑواں بہن تھی اور اس کو جو ہے وہ مارنے میں اور تمہارے بھائی قاسم کو مارنے میں تمہاری پھپھو کا ہاتھ تھا۔ تو یہ حقیقت عیاں ہونے کے بعد اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر چلی جاؤں اور زارا یہاں، چونکہ اس کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ زارا کی زندگی اب خطرے میں ہے، تو وہ عادل کو اس چیز کی بھنک نہیں پڑنے دیتی کہ سارا اور زارا کے درمیان میں کیا چکر ہے۔ ویسے عادل کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ سارا اور زارا یہ دونوں جو ہیں مختلف ہیں اور کوئی راز پوشیدہ ہے ان دونوں کے درمیان میں۔ تو چونکہ پھپھو کو بھی پتہ لگ گیا ہے، سرمد کو بھی پتہ لگ گیا ہے، تو اب یہ ڈرامہ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور سارا کی کوشش ہوگی کہ وہ پھپھو کی جو باتیں ہیں وہ اپنے والد کو بتائے، اور اس کی ماں جو اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہن اور بھائی قاسم کو تمہاری پھپھو نے مارا تھا، صرف اس کی یہ کوشش ہے کہ اس گھر کا سکون اور خوشیاں برباد کی جائیں، اور خوشیاں برباد کرنے کے بعد اس گھر کی دولت پہ اس کی نظر ہے، اس گھر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور وہ صرف اسی چکر میں ہے کہ اس گھر کا سکون برباد کیا جائے، اور زارا کو مار کے سارے کی سارا دولت جو ہے وہ اپنے نام کرے، اپنے نام کر کے جو ہے اپنا اس کی شادی بھی عادل سے کرائی۔ عادل کو مجھ سے شادی کرنی ہے؟ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ۔ جب میں کراچی میں تھی تب تو وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے، اور اب وہ کہہ رہے کہ وہ بابا سے خود بات کریں گے۔ لیکن بابا کو تو پسند کی شادی وہ تو نہیں ہونے دیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، میں زیادہ خوش نہیں ہوں گی، مجھے تو میری ہی نظر لگ جاتی ہے۔ لیکن میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں عادل سے کہوں گی کہ ہم نا شادی یہیں کر لیں، ورنہ بابا تو مار دیں گے ہمیں پسند کی شادی پہ، اور پھر ہم دونوں یہیں شفٹ ہو جائیں گے ماما کے ساتھ۔ ہاں کیا ہوا؟ تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ نہیں میں تو خوش نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا صحیح ہے، مت بتا، لیکن تیار ہو جانا، ہمیں کل جانا ہے۔ کیوں؟ جب آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہو نا تو آپ کی پوری دنیا کی آبادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایسا ہے تو تم میری دنیا ہو۔